السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خللت البرکتہ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اور یہ اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک میں زندہ رکھا اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ روزے سے، سحری سے، افطار سے اور تراویح سے اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائی، الحمدللہ۔ کیونکہ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اب باقاعدہ جو 11 مہینے ہیں، یہ 11 مہینے ہم کو کیا کرنا ہے، اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک ترتیب سے سمجھا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ والوں کی صحبت میں تو ہم کو معلوم ہے وہ بات۔ اللہ تعالیٰ اولیاء علیہ کی صحبت میں کیسا رہو بول رہا، تو اس میں ترتیب دیکھیے کیسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو رمضان کا مقصد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو اللہ کے پاس واضح ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، تاکہ بندہ جو ہے نا متقی ہو جائے۔ لیکن اللہ کو مطلوب تقویٰ نہیں ہے، اللہ کو مطلوب تقویٰ نہیں ہے، اللہ کو مطلوب توحید ہے۔ توحید ہے اللہ کو مطلوب۔ توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرا، توحید کی تعلق، وہ توحید کے لیے تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے۔ توحید کے لیے تقویٰ ضروری ہے، لیکن تقویٰ انتہا نہیں ہے، ہماری انتہا توحید ہے۔ اب توحید بولتے کس کو بولتے ہیں؟ توحید آخری درجہ ہے اور توحید کا، یعنی اب بندہ اللہ کو پا لینا۔ تو تقویٰ جو ہے بدھیتا بھی بات ہے کہ چوتھے مقام پہ، جیسا کہ اصول دین دیکھیں ہم 5 ہیں، ہمارا تسلسل سال بھر سے چل رہی ہے۔ کامل دین، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ۔ تقویٰ بھی ہے ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یعنی فرما رہا ہے کہ ہم نے روزوں کو فرض کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور روزے کی حالت میں انسان جو ہے نا، ایک تو فرما بردار بھی ہو جاتا، اور ایمان والا بھی ہو جاتا، اور محسن بھی ہو جاتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور اللہ پہ یقین رکھتا۔ کیسا یقین رہتا؟ ایسا ویسا عام دنوں کا یقین نہیں، جیسا رمضان کا یقین ہے ویسا عام دنوں میں یقین نہیں رہتا۔ کیا رہتا؟ اللہ مجھ کو دیکھ رہا، میں جہاں کہیں بھی اللہ کی نظر مجھ پہ ہے، نہیں یہ اللہ میرے کو دیکھ رہا بلکہ ہے نہیں ہمارا یقین، یہ ایمان ہے۔ یہ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے، یعنی ساتھ رہا سے والے دیکھتا۔ اللہ عرش پہ بیٹھ کے ہم کو نہیں دیکھ رہا، نہیں، اللہ ہمارے ساتھ رہ کے ہم کو دیکھ رہا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، ویسا ہم کو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ۔ تو تقویٰ جو ہے نا، تو اس میں یعنی اسلام فرما برداری بھی ہو گیا، ایمان بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اب روزہ رہ کے متقی بھی بن جا رہا، نہیں اس پر ٹک رہا بھی ہو، نہیں فرما برداری ہے، یقین ہے اور مشاہدہ بھی ہے روزے کی حالت میں، ہے نہیں؟ فرما برداری بھی ہے، یقین بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے۔
تو تقویٰ جو ہے نا، تقوی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا، سب سے پہلے اللہ کا حکم دیکھو کیسا ترتیب سے دیکھا۔ تسبیح میں ہم کیا بولتے ہیں، موتی پورا دینا، تسبیح میں موتی سے پورا دینا۔ اللہ تعالیٰ ترتیب سے یعنی ترتیب سے یعنی اصول بتا رہا، یعنی توحید کا اصول بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ جس طرح تسبیح کے دانے ہم ترتیب سے جمع دینا، وہ ترتیب سے اللہ تعالیٰ کیا کرا، سب سے پہلے قرآن مجید میں فرما رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اس میں صرف ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور فرما رہا صرف ایمان لاؤ۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا اللہ تعالیٰ۔ یہ کون سے ایمان والے ہیں؟ یہ تسلیمی ایمان والے ہیں، یہ تسلیمی ایمان والے، کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے نا، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے، یہ کافر کے لیے نہیں ہے، یہ آیت کافر کے لیے نہیں ہے، مشرک کے لیے نہیں ہے، منافق کے لیے نہیں ہے، مرتد کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ مسلمان کے سے یہ آیت ہے، مسلمان کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا، اے ایمان والو۔ تو ایمان والوں کو تو توجہ کدھر جا رہی ہے؟ ہماری طرف ہی جا رہی ہے نا۔ ارے اللہ ہم سے مخاطب ہو رہا بلکہ چھوڑا نا، ارے ہم کو نہیں بولا، وہ تو کافر کو بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آواز سنتے ہم یہ جب یہ آیت ہم سنیں گے یا پڑھیں گے تو ہمارے خل میں یہ بات آتی، یہ آیت تو کافروں کے ہاتھ سے ہے، مشرک کے ہاتھ سے ہے، منافق کے ہاتھ سے ہے، ارے یہ تو ایمان والوں کے ہاتھ سے ہے، تو اپن توجہ کرنا ادھر، ارے یہ تو میرے ہاتھ سے فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ پھر میں ایمان لا لیا، پھر میرے کو جو اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہا کہ میں ایمان والا ہوں بول کے اللہ تعالیٰ فرما رہا، اے ایمان والا بول کے مجھ سے مخاطب ہو گئے، پھر مجھ کو ایمان لاؤ بول رہا اللہ تعالیٰ۔ تو کیا مطلب اس کا؟ نہیں کیا مطلب؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جیسے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، کہتے اب یہ ہمارا تسلیمی ایمان ہے، اب یہ تسلیمی ایمان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا تصدیقی ایمان کی طرف آؤ، تصدیقی ایمان کی طرف آؤ بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اب تصدیق کے لیے کیا ہونا؟ تحقیق ہونا پڑتا، تحقیق کرنا پڑتا، بغیر تحقیق کے تصدیق نہیں ہوتی، بغیر تحقیق کے تصدیق نہیں ہوتی، نہیں۔ تو تصدیق کے لیے کیا ہونا؟ تصدیق کے لیے علم و عرفان ہونا، تصدیق کے لیے علم و عرفان ہونا، بغیر علم و عرفان کے تصدیق بھی نہ ہوتی۔ مثال کے طور پر یہاں پر کچھ حادثہ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، یہاں پہ کسی کا قتل ہو گیا، کسی گھر میں چوری ہو گئی، نہیں تو پولیس والے آتے، آ کے کیا کرتے، کوئی بولا تو یقین کر لیتے، پہلے تو مان لیتے ہو بھائی چوری ہوئی، یہاں پہ قتل ہوئی، نشانیاں دیکھتے، سب دیکھ کے پیسہ لے قتل ہو۔ اس کا کیا کرتے ہیں لوگ؟ اب لوگ تصدیق کرنا کہ بات صحیح بول رہے نہیں بول رہے، تصدیق کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، سب سے پوچھ کے علم حاصل کرتے ہیں، نہیں تحقیق کرتے، یعنی تصدیق کے لیے تحقیق ضروری، تحقیق کے لیے علم ضروری ہے، نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ جب ایمان لا لیے، ایمان لانے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان کے ساتھ تقویٰ ایڈ کر دے رہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ۔ وہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، وہاں پہ تقویٰ کا ذکر نہیں ہے نا۔ اب یہ آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ جو رمضان المبارک کو نازل فرما کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسرا اسٹیپ بتا رہے اللہ تعالیٰ پہ، اسٹیپ دیکھو، توحید کے اسٹیپ بتا رہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ والوں کے پاس معلوم ہوتے اس کے حقائق۔ اب عید کا موقع ہے، ارے عید کے مسائل بولنا تھا، فطرے کے مسائل بولنا تھا، وہ اپنے پاس نہ رہتے، نہیں عید کے مسائل، فطرے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل اپنے پاس نہ رہتے، ہے بھی تو اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اپنے لوگ، وہ سب کو معلوم ہے، کتابوں میں ملتا، سب ملتا، یہ بات نہیں ملتی، یہ بات اب دے رہا اللہ تعالیٰ، ابھی مل رہی ہے بات، یہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ملیں گی انشاءاللہ، یہ تھا یہ جو خانخواہوں کا جو بات رہتی لکھی ہوئی نہیں ملتی، اب یہاں بول دیا تو لکھ لینا پڑتا، اس کے بعد پھر دوسری جو بات آتی پھر یہ نہیں رہتی، کوئی اور ہی سے تھی وہ، نہیں۔ تو دیکھو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، تقوی کا ذکر نہیں ہے۔ اب یہاں کیا فرما رہے ہیں رمضان کی آیت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پہ تقوی کا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ تقوی کو ایڈ کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ تقوی کو ایڈ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسی تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، نہیں متقی ہو جاؤ۔ یعنی ایمان لا لیے، اس کا اب تقویٰ اختیار کر لیے، روزے ہے اب تقویٰ اختیار کر لیے، اب کیا کرنا؟
اب یہاں رکنا نہیں ہے ہمارے کو. اب اللہ تعالیٰ تقوی پہ بھی نہیں رکا. اب تمہارا مقصد پورا ہو گیا, تمہارا مقصد حیات پورا ہو گیا, میرا منشا پورا ہو گیا, یہاں پہ بھی نہیں پورا اللہ تعالیٰ. پھر اور ایک جگہ فرما رہا اللہ تعالیٰ, نہیں, ایمان اور تقوی کے ساتھ فرما رہا. کیا فرما رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہاں پہ اور ایک چیز کو ایڈ کر دی اللہ تعالیٰ. ایمان, وہاں پر ایمان ہے, اس میں پہلے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ میں صرف ایمان ہے, نہیں. پھر اس کے بعد رمضان کی جو آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت میں کیا کرے؟ ایمان کے ساتھ تقوی ایڈ کرے اللہ تعالیٰ. اب یہ تقوی پہ بھی نہ رکے, پھر اور ایک جگہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ایمان تقوی کو ملا کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کرے. اب ہم رمضان کے روزے رہ گئے, اب عید کا چاند دکھ گیا, عید منا لیے, اب اللہ راضی ہوگا سمجھ کے بے فکر ہو, پھر دنیا میں لگ جا رہے. نہیں, اللہ تعالیٰ مت لگو پر دنیا میں. تقوی کے بعد رکنا نہیں لاتا. دیکھو غور و فکر کرنے کی بات ہے. ہم جو یہاں 11 مہینے جو محنت کر رہی, قرآن پہ عمل کر رہی, فرما برداری میں لگے ہوئے, نہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب تم ایمان لا لیے نا, ایمان لانا تو ہمارا کام ہے. ایمان لانے میں اللہ ہماری مدد نہیں کرتا. ہم کو مجاہدہ کر کے ایمان لانے کے بعد میں جب ایمان والے ہوتے نا, تو تقوی اور توحید میں اللہ ہماری مدد کرتا. ایمان لانے میں اگر ہماری مدد کرا تو کافر پوچھیں گا تو وہ مسلمان کی مدد کرا, میری مدد نہیں کرا, حجت پیدا ہوتی. ایمان لانا ہم کو ہے, محنت ہم کو کرنا ایمان کے پیچھے. ایمان میں اللہ تعالیٰ ایمان پہ محنت نہیں کرتا ہمارے پیچھے. ایمان لانے کے بعد ہمارے ساتھ اللہ ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ کر رہا, اللہ ولی الذین آمنوا, میں دوست ہوں ایمان والوں کا برا. نہیں تو ایمان ہم لائیں گے تو دوست بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دوست, اگر اپنی مرضی سے اگر اللہ تعالیٰ دوست بنا لیا تو دوسری قوم نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے حشر کے میدان میں, اللہ تو ان کو دوست بنایا, لیکن وعدہ کیا ہے؟ میں ایمان والوں کا دوست ہوں. جو ایمان لا لیا میں اس کا دوست ہوں پر اللہ تعالیٰ. ایمان لانا ہمارا کام ہے. آج تک ہمارا ذہن گئی نہیں, ارے ایمان ہم کو گلانا, ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہے. سب کے ذہن میں یہ چلا نہیں. مسلمان کافر مشرک سب ایک ہی ساتھ پیدا ہو رہی. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر نومولود بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. تو مسلمان بھی فطرت اسلام پہ ہے, غیر مسلم بھی فطرت اسلام پہ. پورا کو فطرت اسلام پہ پیدا کر کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ. اب سب کو آپ اپنے رب کو تلاش کرو, اس کی عبادت کرو پر اللہ تعالیٰ. تو کافر اپنے رب کو تلاش کر لیا, مشرک اپنے رب کو تلاش کر لیا, منافق اپنے رب کو تلاش کر لیا, نہیں, منافق اپنے رب کو تلاش کر لیا, سب اپنے رب کو تلاش کر لیے. اب نہیں کرے تو اپن مسلمان ہی اپنے رب کو تلاش نہیں کرے, اپنے رب کو اپن تلاش نہیں کرے. اپن کرنا ہے اپنے رب کو تلاش کرنا. اس واسطے تو جاتے پہلے تیرا رب کو نہیں پوچھ رہے, اتنے کام کرے اپن یہاں پہ, نمازاں پڑھے, روزے رکھے, زکوٰۃ دیے, حج کرے, نہیں, عمرے کرے, خیر خیرات کرے, تہجد پڑھے, تراویح پڑھے, پورا رمضان میں مال خرچہ کرے, جان لگائے, سال کو سال حج کرے, سب کرے, پورا کرے, ہر چیز کرے, اور نماز میں زندگی بھر الحمدللہ رب العالمین بول رہی, سب بول رہی, نہیں, مگر وہاں پہ عالمین کا رب بھی نہیں پوچھ رہی, اور یہ تمام عالم نہیں پوچھ رہی. یہ سب عمل کرے کیا ایسے کچھ بھی نہیں پوچھ رہے, جاتے تو سب بازو رکھتے, تیرا رب کو نہیں پوچھ رہے. نہیں, تیرا رب کون ہے, سب سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے. تو وہ رب کو جانیں گے, رب کو پہچانیں گے تو اللہ جب ہماری مدد کرتا. ارے اب رب کو جان لیے, پہچان لیے, تو جاننے کا نام کیا ہے؟ ایمان کے معنی جاننے کے, ایمان کے معنی جاننے کے. کس کو جاننا؟ رب کو جاننا. نہیں, رب کو جاننا وہ ایمان ہے. اب دیکھنا الگ چیز ہے, پھر وہ دیکھنا الگ چیز ہے. ابھی مان لیے, اب جان لیے, اب دیکھنا بھی ہے رب کو. اب جو رب کو جانتا ہے نہیں, انہیں دعویٰ کر رہا ہے رب کو دیکھ سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ارے تو جانا ہی نہیں تو رب کو کہاں سے دیکھ سکتا؟ جو رب کو جانا ہی نہیں, جو نہیں جانتا انہیں دعوت کرتا. جو جان لیتا رب کو دیکھ سکتے, کیسا دیکھتے, ایسا دیکھتے, ایسا دیکھتے, یعنی جاننا جانتا بن اس کے اندر آتے, جب وہ نہیں بولتا بے شک اللہ کو دیکھ سکتے بول کے. نہیں, اللہ ہی کو دیکھ سکتے, اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھ سکتے. دکھنے والی ذات اللہ ہی کی ہے سب. بھائی جو آدم ہوتا دکھتا کیا؟ جو نہیں ہے سو والا دکھتا, جو نہیں ہے سو دکھتا, ہے سو چیز دکھتی, جو ہے سو چیز دکھتی, نہیں ہے سو چیز نہیں دکھتی. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے سب ہے دکھ رہی, اب جو یہاں نہیں ہے انہوں دکھ رہی نہیں دکھ رہی. تو ہے سو والا دکھتا, نہیں ہے سو والا نہیں دکھتا. تو اللہ ہے, ہم نہیں ہیں, تو ہے سو والے کو نہیں دیکھ رہے اپن. سمجھ میں یہ بات؟ ہے سو چیز دکھتی نا بھائی, اپنے سامنے جو ہے وہی دیکھتے اپن, اپنے پیچھے جو ہے جو یہاں نہیں ہے سو چیز دکھتی نہیں دکھتی. ہم تو سب جو ہے کیا پر رہے, سب کو دیکھتے پر رہے, سب دکھتا پر رہے, اللہ ہی نہیں دکھتا پر رہے. جو دکھتے سب چیز کا انکار کر دینا کافر نے. وہاں نے جو بولا اللہ کو نہیں دیکھ سکتے کافر ہے, انہیں ہے
اللہ ظاہر ہے نا, اللہ تعالیٰ فرما رہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہوں, میں اول ہوں, میں آخر ہوں, میں ظاہر ہوں, میں باطن ہوں, بولا اللہ تعالیٰ. نہیں, باطن بھی مطلب باطن بھی میں ہوں سے مراد ہمارے اندر اللہ ہے, باطن ہمارے باطن میں مولا ہے, جو دکھ رہا ہے وہ مولا ہے. نہیں, ظاہر میں ہی ظاہر ہوں, یعنی یہ رب کا ظہور ہے یہاں پر, ہر شے سے رب کا ظہور ہو رہا, اس وجہ سے فرما رہا میں ظاہر ہوں, میں ہی ظاہر ہوں پر اللہ تعالیٰ, اللہ کے ساتھ کوئی ظاہر نہیں ہے. تو ہم دعویٰ کیا کریں, ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, بولے نہیں, ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو, کیونکہ وہ صلاحیت پیدا ہونا نا مسلمان کے درجے سے ایمان والے بننا پڑتا, ایمان کے بعد میں پھر محسن بننا پڑتا, تقوی اختیار کرنا پڑتا, اس کے پر ٹکنا پڑتا. نہیں, وہ سلوک ہے, وہ سلوک طے کرنا ہے ہمارا, وہ سلوک زندگی پر طے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ایک اللہ کی کوئی حد نہیں ہے, ہر دن مولا کا ایک نئی صفت ہمارے سامنے آتی ہے علم حاصل کرتے گئے. تو مولا کا اگر مولا کو کمپلیٹ نہیں دیکھ سکتے, مکمل چیز نہیں دیکھ سکتے مولا کو, یہ بات طے ہے. مولا کو یعنی تعین کر کے نہیں دیکھ سکتے, نہیں, مولا کو تعین کر کے نہیں دیکھ سکتے. اس وجہ سے کتنے بھی درجے پہ مومن پہنچ جان دو, کوئی بھی مقام پہ پہنچ جان دو, مومن نماز میں ٹھہر کے یہی دعا کرتا اہدنا الصراط المستقیم, ابھی بھی راستہ چلا پڑا انہیں. کیوں, یہ حد نہیں ہے اللہ کی, جو بھی کسی کا سورہ فاتحہ الگ نہیں ہے. نہیں, ایک مسلمان کا بھی سورہ فاتحہ وہی ہے, مومن کا بھی وہی ہے, نہیں, صالحین کا بھی وہی ہے, اور شہید کا بھی وہی ہے, صدیق کا بھی وہی ہے, نبیوں کا بھی وہی ہے. وہی پڑھے نا, نبی بھی پڑھے تو اہدنا الصراط المستقیم بول رہے, نہیں, صدیق بھی پڑھ رہی تو اہدنا الصراط المستقیم بول رہے, سیدھے راستہ پر چلا. نہیں, اب شہید بھی جب نماز پڑھ رہا تو اہدنا الصراط المستقیم بول رہا, صالحین بھی نماز پڑھا تو اہدنا الصراط المستقیم بول رہا, ایمان والا بھی نماز پڑھا تو اہدنا الصراط المستقیم بول رہا, مسلمان بھی پڑھا تو اہدنا الصراط المستقیم بول رہا. نہیں, کیا مطلب, کوئی بھی مقام پہ پہنچ جاؤ, اللہ کو مکمل نہیں پا سکتے اللہ کو, نہیں, تعینات میں نہیں پا سکتے, تعین کر کے نہیں پا سکتے اللہ تعالیٰ کو, نہیں, غیر تعین میں پا سکتے. جہاں دیکھیں گے مولا ہی کو دیکھیں گے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ بولا اللہ تعالیٰ. تم اپنا چہرہ کدھر بھی کر لو, چاہے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کرو, مجھے کو پائیں گے بولے اللہ تعالیٰ. جب اللہ بولا تم جدھر منہ کرو مجھے کو پائیں گے, تو ہم بول رہے ہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. نہیں, ارے جو ظاہر ہے انہیں دیکھیں گا نا بھائی, اللہ ظاہر ہے تو دیکھیں گے نا, جو غیب ہے انہیں نہیں دیکھیں گے. نہیں, تو لہذا مسلمان سے ہم کو چاہیے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر, ٹھیک ہے, اس کے رسول پر. اس کے بعد کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسی تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہاں پر تقوی کو ایڈ کرے اللہ تعالیٰ. اب جب ایمان لا لیے, تقوی اختیار کر لیے, اب اللہ تعالیٰ کیا فرما, کیوں فرما رہا ہے, چلو اب ہماری ذہنیت دیکھو, ہم رمضان کو پا لیے, متقی بھی بن گئے, ہمارا مقصد پورا ہو گیا, بول کے ہم کیا کر رہے ہیں, صحبت شیخ میں آنا چھوڑ دے رہے, اولیاء اللہ کی صحبت میں آنا چھوڑ دے رہے ہیں, اللہ والوں کی صحبت چھوڑ دے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, ایمان لا کے تم روزے رکھ کے تقوی اختیار کرنے کے بعد میں کونوا مع الصادقین پر اللہ تعالیٰ, اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تم. کیوں, کیونکہ تم کو موحد بننا ہے بھی, متقی تمہارا مقصد نہیں ہے, متقی تمہاری منزل نہیں ہے, تقوی تمہاری منزل نہیں ہے. تمہاری منزل کیا بنے اللہ تعالیٰ, تمہاری منزل ہے توحید. تو توحید کے لیے ایمان تو لا لیے, تقوی بھی اختیار کر لیے روزے رکھے, اب تم کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ آ جاؤ اللہ تعالیٰ. نہیں, اب ہم کیا کر رہے ہیں, یہاں پر ایمان بھی لا لے رہے ہیں, تقوی بھی اختیار کر لے رہے ہیں, لیکن اللہ کی سایت پہ نہیں عمل کر رہے ہیں, نافرمان ہو جا رہے ہیں, فرما برداری نہیں کر رہے, اللہ کے نافرمان ہو رہے ہیں. یہاں پر اس کے تعلق سے بھی بتا دے رہا اللہ تعالیٰ, اس آیت پر عمل نہیں کرنے کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, اس کے تعلق سے بھی سمجھا رہا اللہ تعالیٰ. بولا نا موتیوں کی طرح جمع کے جامع کی آیت ہے اللہ تعالیٰ, ایمان, تقوی, کونوا مع الصادقین. اس کے بعد کیا ہے, توحید ہے. صادقین کی صحبت میں آئیں گے تو توحید بتاتے لوگ, توحید کیا ہے, مولا سے ملاتے, توحید کیا ہے, اللہ سے ملاقات کرنا توحید ہے. وہ کیا ہے, اس کے بعد اور ایک جو ابھی مولا تقوی کی آیت پڑھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر لا کے مسلمان کے دائرے میں پٹک دینا اللہ تعالیٰ, تم ابھی مسلمان ہی نہیں ہے, بولے کیوں, کونوا مع الصادقین میں نہیں ہے, نافرمانی کرے. اللہ کا فرمان ہے کہ تم ایمان لاؤ, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کیا ہے, یہ اللہ کی جو یہ آیت پہ عمل کرا انہیں فرما بردار, اگر یہ آیت پہ عمل نہیں کرا تو نافرمان ہے. تو اس بات سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے. تم اللہ سے ڈر رہے ہو, بولے پھر اس آیت پہ عمل نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ فرما رہا تم اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کر رہی, پھر میں کونوا مع الصادقین بولا, پھر میری نافرمانی بھی کر رہی. ہم ڈر رہے اللہ سے, اللہ تعالیٰ فرما رہا
تم ڈرو، ڈرنے کے معنی تقوی کے معنی ڈرنے کے، تم ایمان لا لیے، تقوی اختیار کر لیے، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ توحید ملتی تم کو، توحید حاصل ہوتی. جب تک کہ توحید حاصل نہیں ہوتی تمہارا مقصد ہے پورا نہیں ہوتا پورا اللہ تعالیٰ. نہیں، یہاں پر پہلے ہی دیکھو ایمان رکھے، اس کا تقوی کو ایڈ کرے، پھر صادقین کی صحبت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر فرما رہا ہے کہ تم صادقین کی صحبت میں نہیں گے تو پھر آیت پیش کرے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے. تم جو ایمان لا لیے، تقوی اختیار کر لیے، یہ ڈر نہیں ہے اللہ کا، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو. نہیں، اور مرنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ. کیوں؟ کیا کیا نافرمانی کریں اللہ کی یہاں پہ، کیا نافرمانی کریں اللہ کی یہاں پہ. کیوں فرمانا اللہ تعالیٰ؟ ایمان لا لیے، تقوی اختیار کر لیے، اس کے بعد پھر کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ موت آنے سے پہلے مسلمان ہو کے مرو. بولے مسلمان کے معنی فرما بردار کیا تھے؟ نہیں، کیا فرما برداری کرنا؟ اس آیت کی فرما برداری کرنا، کونوا مع صادقین کے ساتھ ہو کے مرو. کونوا مع صادقین کے ساتھ اس آیت پہ عمل کرنا ہے، یہ فرما برداری تو مسلمان ہو کے مرو بولنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا. نہیں تو بات سمجھ میں آئی کہ پہلے ایمان لانا ہے، وہ ہمارا کام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کیا، ہم پر روزوں کو فرض کیا تاکہ متقی بن جانا. اب ہم متقی بھی بن گئے. متقی بننے کے بعد میں کیا ہے؟ توحید حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ہم کو صادقین کی صحبت میں آنا پڑتا. صادقین، کونوا مع صادقین. اور یہ غیر مخلد، غیر جماعت والے بھی بولتے ہیں بھائی ہم بھی صادقین میں تھے، بولتے لوگ. انہیں اپنے آپ کو بولتا میں جھوٹا ہوں بلکہ صادقین بولتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ صادقین یعنی اللہ والے. نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آؤ. صادقین کے معنی اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے صادقین ہوتے ہیں. اب ہر کوئی 73 فرقوں میں کوئی فرقہ والا بولتا رہے بھائی ہم صادقین نہیں ہیں، سب بولتا ہم صادقین، ہم جس کے پاس جاتے ہیں انہوں بھی صادقین ہی تھے بھائی، ہم آیا اللہ کی آیت پہ عمل کر رہے ہیں. بولتا ہم ایمان لا لیے، تقوی اختیار کریے، ہمارے فلاں بزرگ ہے، ہمارے انہوں ہیں، ہمارے جماعت کے امیر جماعت ہے، ان کے پاس جا رہی آیت پہ عمل کر رہی. بولتا نہیں بولتا شیطان ہے، خطرناک گھماتا ہے، بچانا پڑتا ہے شیطان کو. دیکھو بھائی ہم یہاں پر آ رہے ہیں، ہم اہل طریقہ ہے، اللہ والے ایک محفل لگا کے دیا اپنے تجدید ایمان کی واسطے، کہ ہم اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں نا. کونوا مع صادقین، سچوں کی صحبت میں آ رہے ہیں تو انہیں بھی تو کہیں جا رہا نا، انہیں بھی تو کہیں جماعتوں میں جا رہا نا. نہیں جا رہا. 40 دن کی جماعت، 2 مہینے کی جماعت، نہیں ان کے مساجد الگ، ان کے مجلس الگ ہے نہیں ہے نہیں. انہوں بھی تو جا رہے نا، ان کے امیر جماعت کی صحبت میں بیٹھ رہی، انہوں بھی تو عمل کرنا آیت پہ. وہ بولیں گا نہیں بولیں گا انہیں، بظاہر تو دکھ رہا نا بھائی. آؤ بھائی، انہیں بولتا بھائی آؤ صادقین کی صحبت میں. بولتا بھائی میں جا رہا ہوں وہاں پہ تو انہوں صادقین ہیں، ہمارے امیر جماعت صادقین نہیں ہے، ہمارے امیر صاحب صادق نہیں ہے. پوچھتا ہوں کیا بولیں گے جب بظاہر ہم دیکھو ہم بھی اپنے امیر ہمارے شیخ کی صحبت میں آ رہے ہیں، انہیں بھی اس کے امیر کی صحبت میں جا رہا. ہر کسی جماعت کا ایک امیر ہے نا مولا، ہے نا. ہر ایک جتنے بھی جماعتیں لے لو، ہر ایک کا ایک امیر ہے. ہر ایک جن ایک کو فالو کرتے، ایک امام کو پکڑتے، ایک کس کو بھی پکڑتے. ہم اپنے کو ہم پیر و مرشد بولتے ہیں. انہوں اپنی جگہ اپنے امیر جماعت رکھ لیے، ہمارے شیخ صاحب ہے، فلاں فلاں کچھ بھی رکھ لیے. انہوں بھی دے رہے نہیں دے رہے، انہوں بھی صحبت میں جا رہے ہیں. ہم بھی انہوں بولتے بھائی ہم بھی صادقین کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں. بھائی تو کیا صادقین کا تمہارے حضرت قبلہ جاتے کیا؟ ہمارے امیر جماعت والے جو ہے ہمارے امیر صاحب انہوں صادق نہیں ہے کیا؟ کیسا صادق نہیں رہتے بھائی؟ کیا بولتے بھی جب بولتے ارے بات ہے صحیح بات ہے تو چلو آؤ تو مجھے بلا لیتا، لے کے چلے آتا. عقیدہ خراب کرتا بلا کے. بھائی انہوں جب صادقین ہے تو ہمارے بھی امیر صاحب جو ہے نا انہوں بھی صادقین ہے بولتا انہیں. پھر صادقین بولتے کس کو؟ اب صادقین کون ہے معلوم کرنا یہاں پہ، یا مسئلہ خطرناک ہے یہاں پہ. اس پہ آگے پورے درجہ فرقے بن گئی. ہر کوئی میں صادقین، ہمارے شیخ صادق ہے، تم رہے کوئی. صادقین بولتے کس کو؟ نہیں، صادقین ہے مانے سچے، سچا. ہمارے شیخ جو ہے نا بھائی آج تک جھوٹ نہیں بولے. کیا جھوٹ نہیں بولے؟ نہیں کیا جھوٹ نہیں بولے؟ دنیاوی جھوٹ. جھوٹ یہ نہیں ہے. جھوٹ اور سچ کیا ہے حقیقت میں؟ یہ جو دنیا میں ہم جو جھوٹ بولتے نا، نہیں اپنے اپنے گریبان میں ہم منہ ڈال کے دیکھنا کہ کون جھوٹ نہیں بول رہا آج کی زبان میں. بولو کون نہیں بول رہا جھوٹ؟ نہیں بھائی وہ اچھے کام کا سے جھوٹ بولنا پڑتا، جھوٹ ہی ہے نا. اچھے کام کے واسطے بولو یا برے کام کے واسطے بولو، جھوٹ جھوٹ ہی ہے نا. نہیں، حقیقت میں جھوٹ کو سمجھے نہیں، بن سچ کو سمجھے نہیں. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. یہ ہم جو بولتے کھانا کھا کے نہیں کھایا بولنا، یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ اللہ معاف کرتا. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہے، اللہ معاف کرتا. کھانا کھا کے نہیں کھایا، نہیں کام پہ نہیں جا کے ہو گیا تھا، سائڈ پہ گیا تھا کوئی بھی نہیں تھے بھائی، جاتا نہیں گھر میں سوتے رہتا، فون آیا تو میں سائڈ پہ گیا تھا بھائی، میں کوئی بھی نہیں تھے سائڈ پہ. نہیں جھوٹ ہے یہ، اللہ معاف کرتا. اللہ غفور الرحیم ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ کو معاف کرتا. یہ نہیں ہے سچ اور جھوٹ. نہیں
جھوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ اللہ کی ملک کو اپنی ملک بولنا، اللہ کی ملک کو اپنی ملک سمجھنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دل میں سے نکلتا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ، یہ جو بولا کہ یہ ملک اللہ کی، یہ ملک اللہ کی، کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ ہی کی ملک ہے، یہ بولنے والا سچا ہے۔ جان کے بولنا، اسم با مسمہ ذکر ہونا، اللہ تو مالک ہے، وہ تو ہی مالک ہے، اسم با مسمہ، جب نام لے رہے اللہ کا تو اللہ تو مالک ہے، وہ تو بھی دوسرے کو مالک نہ دیکھنا، نہ بولنا، وہ ہے سچ۔ سچ اور جھوٹ یہ ہے۔ کونوا مع صادقین سے مراد نہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بولنے سے مراد اللہ کو مالک بتانا، انہیں اللہ کو مالک بتانا، دیکھ یہ تیرا مالک ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرانا۔ انہیں تو اللہ ہی کا انکار کرتا، پھر مالک کس کو بتائیں گا؟ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں کیا بولے تو پھر مالک کون ہے؟ پھر کس کو مالک کو سمجھیں گا؟ ہے نہیں ہے۔ دیکھ کے عبادت کرنا، اللہ کو دیکھ کے مالک بولنا، مولا تو مالک ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو مالک ہے۔ یہ اسم بے مسمہ ذکر کر رہے بن، لیکن اسم با مسمہ ذکر ہونا۔ تو کونوا مع صادقین وہ ہے، اور صادقین کی صحبت میں ہے تو مجاہدہ پڑھتا، صادقین کی صحبت میں ہے تو مجاہدہ پڑھتا، نفس میں بار پڑتا، نفس میں بار پڑتا، اس وجہ سے سچے صادقین کی صحبت میں نہیں ٹکتے لوگ۔ حقیقت میں جو صادق ہوتا ہے نا، انہیں نفس پہ بار ڈالتا، نفس پہ بار پڑتا، صادقین کی صحبت میں ہے تو وہاں ٹکنا کمال ہے۔ اللہ کا حکم ہے صادقین کی صحبت میں ہو جاؤ، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، برا اللہ تعالیٰ ہو جاؤ، اپنا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا سب ان کے ساتھ ہی رہنا، پورا نہیں پوری ان کی زندگی ہماری زندگی بن جانا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، برا اللہ تعالیٰ۔ اب سچے کے ساتھ میں گئے تو سچا کیا کرتا؟ سچ بولتا، نہیں صادقین کی صحبت میں گئے، سچے کی صحبت میں گئے تو سچا کیا بولتا؟ کیا بولتا سچا؟ سچ بولیں گا نا انہیں، سچ بولیں گا انہیں، تیرے دل کی، یعنی صادق، سچا صادق وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کے قلب کی کیفیت کو جان کے اس کے سامنے سچ بولنا، سچ بولنا اس کے سامنے، تیرے دل میں سے دنیا کی محبت نکال، تو دنیا دار ہے، نہیں اس کا اپنا مقام بتائے تو کیا ہوتا؟ تزکیہ نفس ہوتا وہاں پر۔ ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بارہا سنتے، آپ وقت کے بادشاہ تھے تو آپ کا تزکیہ کیسا کرے آپ؟ ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی ان کے اندر سے یعنی بادشاہت کو نکال دیے، اس کے بعد بیت میں لیا آپ کو۔ ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جو ہے سو یعنی ایسے سے اشارے ہوئے، ایسے سے آپ کے ساتھ معاملات پیش آئے کہ آپ جو ہے سو بادشاہ چھوڑ دیے، چھوڑ کے اللہ والوں کی تلاش میں نکل گئے۔ وہ سبھی واقعہ روزے کا ٹائم ہو جاتا بولے تھے نہیں، تو جب آپ آئے ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بلخ کے بادشاہ تھے، وہ بلخ ایک مقام ہے، اس کے بادشاہ تھے آپ، بادشاہ چھوڑ کے اللہ والوں کی خدمت میں آئے، اللہ والوں کی خدمت میں آئے تو آتے انہوں نے بہت بڑے بادشاہ ہیں بول کے لے لیے انہوں، بہت، کیونکہ وہ صادقین ہیں، انہوں توبہ کے لیے آئے، انہوں توبہ کرنے اللہ کو پانے کے لیے آئے، نہیں تو کیا کرے؟ بادشاہ ان کا استقبال کرے، نہیں جو مقصد چاہو نا، اگر بادشاہ کے اگر کیا بولتے لباس میں آتے ہو نا، اگر بادشاہ کے مقام پہ رہ کے آتے تو برابر ان کا استقبال کرتے تھے نا، لیکن انہوں نے کہا ہے اللہ والوں کے پاس نہیں، میں اللہ کو پانے کے لیے آیا، انہوں اللہ والوں کے پاس بادشاہ کی حیثیت سے نہیں آئے تھے، اللہ کو پانے کی حیثیت سے آئے، تو آپ کیا کریں؟ بٹھا دیا، ٹھیک ہے اچھا اللہ کو پاتے آپ، اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کام کرو 1 سال تک جنگل کو جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لا کے لنگر میں ڈال دو، یہ ذکر ہے پڑھ لیتے بڑھ جاؤ۔ ارے بادشاہ سلامت ہے۔ اب آج کے جو جعلی پیرا بیٹھے ہوئے بادشاہ آ گئے تو آج کل علماء کرام جو مشائخین ہیں جتنے بھی، بولنا نہیں چاہیے بھائی ہر مشائخین ایسا نہیں ہے، بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورے مشائخین کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، پورے علماء کرام کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، نہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ آج کل علماء کے یعنی تابع نہیں، ہم نہیں ہیں، علماء کے تابع ہم نہیں ہیں، ہمارے تابع علماء کرام ہو گئے نہیں،
اس وقت دیکھو اللہ والوں کے تابع ایک بادشاہ ہو گیا نہیں، آج بادشاہوں کے تابع جو لباس ہے یعنی اللہ والوں کا جو لباس ڈالنے کے بیٹھے، خالی اوپر کا لباس، خالی اللہ والوں کا لباس ڈالنے کے بیٹھے، وہ کیا ہو گئے؟ بادشاہوں کے تابع ہو گئے. بادشاہ اٹھو تو اٹھ رہے، بیٹھے تو بیٹھ رہے. اور دیکھو ظاہر دکھ رہا، نام لینا نہیں ہے ہمارے نہیں ہے، لباس ڈال لیا اللہ والوں کا. اب کس کے ہم غور و فکر بول بھی نہیں سکتے، ہوٹ بھی اپنے دانت بھی اپنے. دیکھو ہے ماحول چل رہا ہے، لباس اللہ والوں کا ہے لیکن بادشاہوں کے خدموں میں بیٹھے پورے. بادشاہ جہاں بلائے وہ چلے جاتے. ارے یہاں پہ ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کریں؟ لکڑیاں کٹائے. آج کے بادشاہ کو بول سکتے ہیں ہم، اگر کوئی آئے ہمارے پاس توبہ کرنے، سوچتے دس وقت لکڑیاں کٹانے کو نہیں سوچتے. ارے کیا بولتے ہیں بھائی، جو ہے تو اللہ کو پانے ہے نا، اللہ کو پانے ہے نا. ٹھیک ہے کام کرو، جاؤ جنگل کو جاؤ، 1 سال تک لکڑیاں کاٹنا، لنگر میں ڈالنا، یہ ذکر ہے کر لیتے بیٹھ جاؤ. 1 سال دبا ویسی بادشاہ کو کرے کام. بادشاہ سے کام کرانے کے بعد میں جب پھر دیکھیں 1 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا تو کیا کرے؟ تزکیہ نفس کر رہے بھی. تزکیہ نفس کیا ہے؟ دل میں سے دنیا کی محبت نکلنا، دل میں سے دنیا کی محبت نکلنا، یہ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس بول کم کھانا، کم سونا، میلے کپڑے پہن کے جا کے جنگل میں بیٹھنا، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے. یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ دل سے دنیا کی محبت نکلنا. تو 1 سال جب آپ کرے، پھر کیا دیکھیں گے 1 سال کرے محنت، تو دیکھیں اب ان کا ٹیسٹنگ چل رہی ہے، یہاں پہ ان کا ٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے دل میں دنیا کی محبت نکلی نہیں نکلی. میں شروع کا واقعہ رہے بولا کیوں آئے، کدھر سے ہے، کیسا ہے. تو ایک باندی کو بھی جائے، باندی کو بولے جاتے آتے کیا کرو، وہ جو ابراہیم بیٹھے ہوئے نا ان کے اوپر جو تھوڑا کچرا ڈال لیتے چلے، تھوڑا کچرا گرا لیتے چلے. بولے انہیں کچرا گراتے چلے گئی، آقا کا حکم ہے. دیکھ کے دھڑا ادھر مانا شروع کر دی، میں بادشاہ ہوں، میرے اوپر کہتے ہو، پہچان دی میرے کو، میں کون ہوں نہیں معلوم تیرے کو. جب انہیں کچرا ڈالی تو جو غصے سے دیکھ کے اٹھے، آپ میرے کو کیا سمجھتی تو میں بلک کا بادشاہ ہوں، میرے اوپر کچرا ڈالتی، تمیز نہیں ہے کون ہوں میں تیرے کو نہیں معلوم ہے. ابھی بادشاہ یہاں ہے سر بلائے. پھر وہ اللہ والے ابراہیم بن ادم بلخی ادھر آؤ، آپ یہ سلوک طے نہیں کر سکتے، آپ جائیے واپس. آپ یہ سلوک طے نہیں کر سکتے، آپ جائیے. آپ مولا کو نہیں پا سکتے آپ، مگر آپ کو فکر تھی مولا کو پانے کی. نہیں میں توبہ کرے، پھر توبہ کرنا. ٹھیک ہے کام ہوا. پھر 1 سال ہوئی، جنگل کو جانا، لنگر میں لکڑی ڈالنا. اس زمانے میں گیس کے چولہے وغیرہ نہیں چلنا بھائی، تو جنگل کو جانا، لکڑی توڑ کے لانا، لنگر میں ڈالنا، یہ ذکر کر لیتے بیٹھنا. پھر 1 سال ایسے ہی گزارے. 1 سال گزارے پھر جب دیکھے 1 سال بیٹھے ہوئے، پھر اپن ذکر اسکار کر لیتے ہوئے. بادشاہ لکڑیاں کاٹ رہے جنگل کے، کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. آج اپن اللہ کو چھوڑ دے کے پھرے ہوئے دنیا کے جنگلوں میں، کاروبار تجارت کے جنگل آئے پورے، یہ پورے جنگل ہیں سے پورے. یہ تو پھر بولے باندھی کو 2 سال ہو گئے. دوسرے سال پھر بولے باندھی، پھر جاتے تھے کیا کر معلوم، جاتے تھے جیسے تھوڑا کیا بولے اور تھوڑا کچرا گرا لیتے جا بولے. یعنی پھر 2 سال ہونے کے بعد میں پھر بیٹھے تو پھر بولے باندھی کو حکم کرے کہ جاتے تھے تھوڑا لائٹ کچرا گراتے جا. تو پھر انہوں نے کیا کری، پھر کچرا گراتے چلے گئے. جاتے کیا کرے، پھر غصے سے دیکھے اس کو، دیکھ کے 1 سال یاد کرے اور 1 سال لکڑیاں کاٹنا پڑتا. غصے سے دیکھے اس کو، دیکھ کے جو سو خاموش پڑ گئے، کچھ بھی نہیں بولے، برداشت کرے. لیکن غصے ایسا دیکھے کہ اب ماننے جانا، ایسا غصہ تھا. غصہ آیا اندر سے لیکن ظاہر نہیں کرے. اندر تو ہے، دیکھو اندر بھی نہیں رہنا، باہر بھی نہیں رہنا. اگر اندر ہے غصہ، باہر نہیں ہے تو منافق ہے. پھر انہوں نہیں منافق پہلے تو وہاں سے ان کو کیا کرے، مشرک کی فہرست سے نکالے، منافق کی فہرست سے بھی نکالنا ہے. اندر ہے مگر باہر نہیں ہے، اس کو منافق بولتے. اب اندر غصہ پکڑا، اب میں کرا دو پھر 1 سال نہیں. پھر اس کے بعد میں بلائی، کیا کرا انہیں بولتا، بولی باندھ دیا کہ خالی غصے سے دیکھے میرے والد کرے کچھ. بلائی نہیں ہو سکتا میں، آپ جائیے واپس بلّہ کو جا کے بادشاہ سنبھالیے اپنے. نہیں ان کو پھر طلب ہوئی، پھر توبہ کرے آپ، پھر توبہ کرے. پھر 1 سال وہی ڈیوٹی، 1 سال جانا جنگل سے لکڑی کاٹنا، لنگر میں ڈالنا. اس کے بعد میں پھر ذکر کر لیتے پڑھنا. 3 سال ہو گیا. پھر 3 سال بولے جاتے تھے، خالی پیر کو دھکا دیتے جا بولے اس کے، نہیں پیر کو دھکا دے لیتے جا بولے باندھی کو. 3 سال مکمل ہو گئے. اب ٹیسٹنگ ہے ان کی، اب دیکھنا ہے کہ جاتے آتے یعنی ان کے پیر کو دھکا دے لیتے جا، خالی لائٹ کچھ بھی مت کر، خالی لائٹ دھکا دے کے جا. جیسا انہیں پیر کو دھکا دے لیتے گئے، اس کے پیر پکڑ لیے، اس کے پیر پکڑ لیے. پیر پکڑ کے بولے میری غلطی ہے، میں تیرے رستے میں بیٹھا، میرے کو معاف کر دے. اس کے پیر پکڑے، معافی مانگی. جب بلا کے بیت میں لیے اللہ والے، کہاں سے نکالے، نہیں کیسا گرائے، ایک باندھی کے خدموں میں گرائے. اس کو ایک باندھی کے خدموں میں گرائے. آج اگر ہمارے اللہ والے کسی خدموں میں گرائے تو برداشت کرتے ہیں اپن، خان خوانا چھوڑ دیتے، ہے نہیں ہے.
ہے نہیں. ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے ولی، ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ اور ان کے جو شیخ ہے وقت کے ولی، آپ ان کے تزکیہ نفس کے لیے ان کو اپنی باندی کے خدموں میں گرا دیے. اور انہوں باندی کا خدمہ کیوں پڑھے؟ مولا کی خاطر. یہ تزکیہ نفس کرے، یہ تزکیہ نفس ہے. آج اگر ہم ایسا کریں تو کوئی ہمارا شیخ ہمارے ساتھ ایسا کرے تو کوئی اگر ہمارے شیخ اگر ہم کو اگر کسی خدمہ میں گرا دیے تو نہیں، کیوں گرا رہی شیخ کا کیوں؟ ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو باندی کے خدمہ میں کیوں گرا ہے بھائی؟ کچھ دشمنی تھی ان سے؟ نہیں، دشمنی کچھ بھی نہیں تھی، صرف تزکیہ نفس کرانا تھا، دیکھنا تھا. خدموں میں گرے تو آج تک پہنچے. اللہ والوں کی باندی کے خدموں میں کون گرے؟ وہ اللہ والے گرائے، ان کے حکم پر گر گئے انہوں. نہیں، ان کی باندی کے خدموں میں گرے تو وہ اللہ والے آج تک پہنچا دیے ان کو. ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بنے. پھر اس کے بعد انہوں بادشاہ ہٹ گئی رحمۃ اللہ علیہ. کیا ہے یہ؟ آج ہمارے اندر ہے تزکیہ نفس؟ ایسا کر سکتے ہیں ہم ایسا تزکیہ نفس؟ ارے میں اتنا آ رہا ہوں بھائی، میں اتنا محنت کرا میں، میرے کو جیسا آج کل کے لوگوں کے سامنے میرے کو جھکا دے رہے ہیں، بولتے ہمارا ذہن ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا ہے. یہ جو خانخواہ میں بولنے کا مطلب کیا ہے؟ سچے کی صحبت میں آئے تو ایسا تزکیہ نفس کراتے، وہ تزکیہ نفس میں ٹکنا تو کمال تک پہنچتے. نہیں تو جو علم حاصل کرے نا وہ برائے علم ہی رہتا، صرف بولنے کے لیے رہ جاتا، خالی اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں تبدیلی آتی. اپن تو وہی جا کے وہی رہتے، اپن زیرو پہ رہتے. اپن بظاہر تو دکھتے، شیطان بھی بظاہر تو عالم دکھا، لیکن رجیم ہوا اللہ کی بارگاہ میں. آج دیکھو کئی جماعت والے کیسے بڑے بڑے داڑیاں چھوڑ لے کے کر لے کے کیسے دکھ رہے، نورانی چہرے کیسے دکھ رہے. نہیں تو ان کو پکڑ لیتے ہم. کئی غیر مخلدین ہیں، کئی غیر جماعت والے ہیں، کئی بے ادب ہے، کئی گستاخ رسول ہے. نہیں، کئی گستاخ رسولوں کو دیکھیں گے ہم. نہیں، ایسے چہرے بنا لے کے پھر رہے. ان کو دیکھے تو ارے انہوں حق پہ بول کے ان کے پیچھے چلیں گے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہاں سے مطلب یہاں سے تھا اس کا تعلق، یہاں سے نہیں، یہاں سے رہتا، خال سے نہ رہتا اور صورت سے نہ رہتا، یہاں سے اس کا تعلق رہتا. نہیں انشاءاللہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے نا، کونوا مع صادقین، تو آمین باللہ. پھر اس کے بعد میں رمضان المبارک کو بھیج کر تقویٰ اختیار کرو برا. اس کے بعد پھر صادقین کی صحبت میں آ جاؤ برا اللہ. کیوں؟ صادقین کی صحبت میں آئے تو توحید حاصل ہوتی ہے ہمارے کو. نبی کا مقصد بھی وہی ہے، تزکیہ نفس کرنے آئے. نبی بھی ہم کو نہیں، نبی بھی ہم کو تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ فرما رہے تزکیہ نفس کرنے کے لیے ہے. نفس بولتا ہے بھائی، نفس بہت بولتا نفس. اب رمضان میں نفس کیا بول رہا؟ ہمارا نفس کیا بول رہا رمضان میں؟ نہیں، کھانا پوچھ رہا. 5 کھڑی دھوپ میں روزے، گرما کے روزے، کھڑی دھوپ میں 5 بجے جسم کیا کرتا؟ ہمارا جسم پوچھ رہا، پانی پوچھ رہا، غذا پوچھ رہا، ہر چیز پوچھ رہا. جو کھانے کی چیز کی انہیں جسم چاہ رہا، یہ دے یہ دے یہ دے، چاہ رہا. میں اس کو دے رہے اپن دے رہے چاہ رہا. کڑی دھوپ ہے، بعض وقت روزے نہیں لگے تو رہ چاہتا ہوں گا، لیکن کڑک دھوپ میں کبھی ایسا ہوتا ہر ایک کے ساتھ. بھائی روزہ بہت لگ رہا، بولتے کیا رہتا روزہ لگنا؟ وہ جسم پوچھتا، پانی پوچھتا، غذا پوچھتا، کھانا پوچھتا نہیں پوچھتا. روزے کے حالت میں دیتے ہم اس کو، دیتے ہم جسم کو وہ غذا نہیں دے رہے، لیکن ہم کیا بول رہے؟ میں نہیں کھایا بول رہے. تو کہاں سے نہیں کھاتا؟ تو نہیں، جسم پوچھ رہا لیکن تیرا نفس نہیں دے رہا اس کو. جسم پوچھ رہا کھانا، جسم کھانا پوچھ رہا لیکن جسم کو دے رہا کون نہیں؟ اس کا نفس نہیں دے رہا. میں جسم کو کھانا نہیں دیا ایسا بولنا تھا نا. میں کھانا نہیں کھایا بول تو میں، نفس تو کھانا کھاتا ہی نہیں، نفس کھانا کھاتا ہی نہیں. نفس روکتا اس کو. نفس کیا کر رہا؟ کھانے سے روک رہا نا اپنے جسم کو، برے کاموں سے روک رہا، بری چیز سننے سے روک رہا نا. چاہ رہا انہیں گانا سننا چاہ رہا دل میں روزے سے ہوں. کون روک رہا اس کو؟ نفس چاہ رہا اندر سے. نفس نہیں، غیر محرم کو دیکھنا چاہ رہا، غیر محرم کو نفس دیکھنا چاہ رہا. نہیں ایسے نہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ مت دیکھو بولا وہ چیزیں دیکھنا چاہ رہا نفس اندر سے. لیکن نفس کیا بولا؟ میں روزے سے ہوں. نفس بول رہا اندر سے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، بول رہا نہیں، بول رہا نفس. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ تزکیہ نفس ہے. یہ تزکیہ نفس بغیر روزے میں نہیں رہتا. اس واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سچے کیا کرتے ہیں؟ سچ بول کے تزکیہ نفس کرتے نہیں.
سچ بول کے تزکیہ نفس کرتا ہے. اس واسطے بولتے یہاں پر آئے تو نہیں نفس چیخ مارتا الچیخ مارتا نفس یہاں پر چیخ مارتا نہیں. اس واسطے یہاں پر لوگ کم رہتے. کیوں؟ نفس کو پاک کیا جاتا ہے یہاں پہ. یعنی اپنے اندر سے ہے پن میں پن نکال دیتے. یہ ہے پن بھی میرا نہیں ہے, نہیں پن بھی میرا نہیں. جب آ جائیں گا اپنے اندر تو نفس کا کام ہی ہے اس کو ذلیل کرنا. اللہ والے کیا کرتے؟ نفس کو ذلیل کرتے. تو ہم کیا سمجھتے؟ ارے میری بے عزتی کرے سمجھتے. ارے وہ بے عزتی نہیں ہے, وہ ہماری تزکیہ ہے, وہ ہمارا تزکیہ ہے, وہ تزکیہ کا ٹیسٹنگ ہے. تو ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی بے عزتی کرے اللہ والے. ہاں ہم رہتے تو کیا بولتے تھے؟ ارے کیا میں ان کے پاس اللہ والے کو کیا نا میری بے عزتی کر دے رہے ایک بادی کے سامنے. ہے نہیں ہماری ذہنیت نہیں, یہاں تک اچھا ہماری ہے نہیں. آج دیکھو ہماری, ارے بھائی میں اتنا سب کر کے آ رہا تو میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. بظاہر دکھ رہا آج ہمارے سامنے ہے, ماحول دیکھ رہے ہیں ہمارے. نفس کا کام ہی ہے جہاں تو ذلیل ہوتا وہاں جانا, وہ کامیاب انسان ہے. نفس جہاں پر ذلیل ہوتا نا, جہاں پر نفس کو ذلت ملتی, وہ محفلوں میں جانا. لیکن نفس کی ذلت اور نفس کی عزت ہم سمجھے ہی نہیں. تعلیہ نفس کو نفس کی عزت سمجھ رہے اپن, تزکیہ نفس کو نفس کی ذلت سمجھ رہے ہیں. پھر جا رہے تزکیہ نفس کیا سے, پھر تزکیہ نفس ہی نہیں کر لے رہے. تزکیہ نفس کے لیے جا رہے ہیں, جب تزکیہ نفس کرنے جاتے بھاگ جا رہے ہیں وہاں سے. تزکیہ نفس صحیح ہے, ذلیل کرتے نفس کو, ذلیل کر کے دیکھتے ٹکتا نہیں ٹکتا, دیتے ٹکتا نہیں ٹکتا. نفس کو ہمارا نفس کیا کرتا؟ دیکھو ہمارا نفس جو جہاں جو محفلوں میں تعلیہ نفس ہوتا وہیں پر یعنی وہیں پر جانے کا کرتا. سب کا اپنا نفس, اپن پاک نہیں سے, آپ ہم سب اس میں ملوث ہے. جہاں پر ہمارا تعلیہ نفس ہوتا ہمارا نفس بولتا وہاں جا وہاں جا وہاں جا. اور جو تعلیہ نفس کرنے والا رہتا اس کو بلاتا بھی, اس کو بلا اس کو بلا اس کو بلا. مساجد سے توڑا دیتا, خانخواہوں سے توڑا دیتا. کیوں؟ یہ میرا تعلیہ نفس کرنے والا ہے. یہ مسجد کو بھی نہیں دیکھتا, خانخواہ کو بھی نہیں دیکھتا, اللہ والوں کی بارگاہ کو بھی نہیں دیکھتا. میرا نفس تعلیہ کون کرتا؟ میرے نفس کو یعنی میرے تعلیہ نفس کون کرتا؟ میرے نفس کو کون خوش کرتا؟ میرے کو کون خوش یعنی میری تعریف کون کرتا؟ میں وہ محفلوں میں جانا. جو میری تعریف کرنے والا ہے اس کو کیوں میں اپنی محفلوں میں بلاتا ہوں, اور جہاں میری تعریف ہوتی ہے میں وہی محفلیں سجاتا ہوں. جہاں میرے نفس کو تزکیہ ہوتا, جہاں میرے نفس کو پاک کیا جاتا, میں وہاں پہ نہیں جاتا ہوں. نہیں, پھر کہاں سے تزکیہ نفس ہوں گا؟ پھر ٹھہر کے میں پھر مولا کی بات بھی کر رہا ہوں. یہاں پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں یہ میرا نفس بولتا ہے ایسا, میرا نفس بولتا ہے کہ میں ایسی محفلوں میں جانا کہ میرا تعلیہ نفس ہونا, اور میں ایسے لوگوں کو بلانا جو میرا تعلیہ نفس کرنا, لوگ میری تعریف کرنا. میرا نفس بولتا, ہر انسان کا بولتا, آپ کا میرا سب کا بولتا. لیکن وہ نفس کو کیا کرنا؟ جہاں پر تو ذلیل ہوتا وہاں پر لے کے جانا اس کو. نہیں, جہاں پر پیر کے پاس جاؤ, پیر نفس کو ذلیل کرتے, پیر نفس کو ذلیل کرتے, عزت نہیں دیتے نفس کو. نفس کیا کام ہی تھا اس کو ذلیل کرتے رہنا, نفس کو عزت نہیں دینا. نفس عزت کے قابل نہیں ہے, نفس ذلت کے قابل ہے. نفس ہم کو ہمارا دشمن ہے, نفس ہمارا دشمن ہے, اس کو ذلیل کرتے رہنا. جہاں پر اپنا نفس ذلیل ہوتا وہ محفلوں میں جانے والا وہ اللہ والا ہے, وہ صادقین ہے. ویسے لوگوں کی صحبت میں جانا ہم نہیں. اب ہر جگہ تعلیہ نفس چل رہا ہے وہاں پہ نہیں. جو ہمارا تعلیہ نفس کرا ہم اسی کو بلائیں گے, جہاں پر ہمارا تعلیہ نفس ہو رہا وہی محفل سجائیں گے, جہاں پر ہم تزکیہ نفس ہو رہا وہاں پر نہیں جائیں گے. وہ تو نہیں. تو یہ ہے شیطان کو اللہ تعالیٰ رمضان میں پابند تو کرے, لیکن نفس کو عادت رکھے آزمائش کے لیے. نفس عادت ہے ہمارا, دیکھو یہ ہے ہماری. تو افطار کا بھی ٹائم ہو رہا, تو بات اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے, یعنی یہ سخت بیان حضرت سے بات میں سخت بیان رہتا, ہمارا کیا کریں گے, بولنا بھی ضروری ہے, نہ تو صادقین کی فیس میں مل جاتے. اتنا سنبھال کے بولنا پڑتا. آج کا ماحول بن گیا ویسا. آج کا ماحول کیسا بن گیا معلوم؟ ایک زمانہ تھا پیر داماد کی طرح رہتا تھا. ایک زمانے میں پیر داماد کی طرح رہتا تھا, مریدوں پہ ویسا رعب جماتا تھا پیر. آج زمانہ الٹا ہو گیا, مریدوں کو داماد کیسا رکھنا پڑا, مرید ناراض ہو جاتا بول کے ڈر رہے پیر. آج کل سچے پیروں کا وہی عالم ہوگا. اتنا یعنی محنت کر کے سمندروں میں سے موتیاں چن کے لایا بولتے ہمارے شیخ. ایک موتی چن کے لایا میں سمندر میں سے. نہیں, اتنی محنت کرا میں, پھر زندگی اپنی اولاد کو بھی نہ دیکھے ہمارے پیر. ہمارے شیخ اپنی اولاد کو نہ دیکھے, نہ گھر کو دیکھے, نہ گرہستی کو دیکھے, نہ دنیا دیکھے, یعنی کچھ چیز دیکھے نہیں. دیکھے تو اولاد کدھر بڑی ہو گئی, کدھر نوکری ہو گئی, کدھر سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جب جو سمندر میں ہوتا ہمارے نہیں سانچے موتیاں نکال کے لے, تو وہ سانچے موتیاں کو سنبھالنا پڑے گا نا. وہ سانچے موتیاں سے کمزور ہے, پر نہیں جتنے بھی سانچے موتیاں اپنی خانخواہ سے نکلے وہ کمزور ہے, وہ نازک ہے, وہ نہیں بہت نازک سانچے موتیاں, تو سنبھال کے رکھنا. تو مریداں جو ہے نا آج کل دامادوں کی طرح ہو گئے. پیر کو داماد کیسے رکھنا, مرید نہیں
پیر کہا میرا مجھ سے ناراض ہوتا، یہ فکر ہے نا، یہ ہمارے اگر ہے تو ہمارا نفس پاک ہے ہمارا، نہیں میں پیر میرے کو ایسا بول دیے، میرا بھائی ایسا میرے کو بول دیا، بولتا سچ بات تو بولیں گا نا بھائی، چاہے مرید ہیں تو چاہے پیر ہیں تو سچ بات بولے تو پیچھے رہنا نہیں. لیکن نفس کیا کرتا، وہ سچ کو بھی جیسا غلط کرنے کو جاتا. جب غلطی ہوئی تو اس وقت معافی مانگنا. نفس جب غلطی کرا، ہر نفس غلطی کرتا، جس وقت غلطی کرا نفس، جس وقت نفس کی تو سنا، جس وقت نفس کی ہم سن کے غلطی کرے، اسی وقت نفس کو گرانا وہاں پر تو کرا کہ تو تیری غلطی ہوئی. جب نادم ہونا نہیں ہوگا تو نفس کیا کرتا، وہ نفس بڑھتے شیطان کو پیدا کرتا. انا پر لاتا انہیں شیطان، انا خیر منہم ملتا جو. اور نفس کو جس وقت ہم سے گناہ ہوتا، جس وقت غلطی ہوتی، اسی وقت یعنی نادم ہونا، اس کے اوپر نادم ہو کے اس کو وہیں پر کچل دینا نفس کو. دیکھو ایسا کر کے ایک بار کر کے دیکھو، انشاءاللہ سمجھ جانا اللہ تعالیٰ جو سو کیا مقام حاصل، یعنی کیا مقام دیتا اللہ تعالیٰ. دیکھو نفس کی غلطی کو جب ہی کچل دینا وہاں کا وہیں. نہیں میں نہیں کرا تو کیا کرتا، نفس کرتے شیطان کو پیدا کرتا. شیطان کیا کرتا پھر، شیطان ارے اتنا میرے پیچھے، میں صحیح ہوں بھائی بول دیتا ہوں، اناہیت میں آ جاتی. اس کے بعد وہ گناہ ہوتے کیا ہوتا، جو گستاخی جو غلطی ہوتی نا، ہوتے کیا ہوتی، وہ بھی عام لوگوں میں جب آ جاتی تو اناہیت کی بات آ جاتی وہاں پہ. میں اگر کوئی غلطی کرا، میں کوئی گستاخی کرا، اگر میں اس وقت ہی اس کے اوپر نادم نہیں ہوا، اگر میں نادم ہو جاتا تو ایک دو میں بات رہ جاتی. میں اگر گناہ کرا، کسی کے سامنے آپ دیکھ لیے میرا گناہ، میں آپ سے معافی مانگ لیا، میں آپ سے نادم ہو گیا، میں بھائی یہ نہیں کرنا تھا، ہم دونوں کے بھی درمیان میں ختم آتی بات. وہ نفس وہیں کچل دینا، اس کو پنکٹی میں ڈال کے جا پر مسالہ کچل دینا، ویسا کچل دینا وہی جس کو نفس کو کچل دیے تو پھر صرف اس کی خوشبو آتی باہر، لگی وہ کیا ہے اندر، نہیں کٹتے رہتا اندر انہیں نہیں. اس کو ویسا کوڑا اگر نہیں کوٹیں گے تو ویسے رکھیں گے تو ہر کوئی آ کے دیکھتا کیا ہے دیکھتا نہیں. ہوتے کیا ہوتا، ہر ایک کے پاس بات پھیلتے جب کیا ہوتا، اناہیت پہ بات آتی. نہیں سجدہ کرو بول کے شیطان کو اللہ تعالیٰ پورے فرشتوں کے سامنے بولا، نہیں فرشتوں کے سامنے بولا تو اناہیت پہ آ گئے، میں اس سے اچھا ہوں بولا نہیں. تو کیا ہوتا، رب بھی ہوتے کیا کرتا، اناہیت پہ آ کے شیطان کو پیدا کرتا. شیطان کیا کرتا، فساد ڈالتا. شیطان کا کام کیا ہے، نہیں نیک صورت میں آتا ہوں، یہ کام شروع کرتا ہوں، ایسی صورت بنا کے آتا سامنے، ارے انہیں صحیح کا نہ بولتا ہوں، اچھے دھارکاریاں بولتے، ارے صحیح بولے نہ ہونے بولتا نہیں. ہو بولتے رہے بولتے شیطان کی بات کو اپن اللہ پالتا بھائی ہو، مگر نہیں بولتے کئی صورت میں آگے بولتا ہوں، اچھی صورت میں آگے بولتا نا. ایسا ہے تو صورتوں میں نہیں جانا ہے ہمارے کو نہیں، اور الفاظ پہ نہیں جانا ہے، خلق کی کیفیت دیکھنا ہے انشاءاللہ. سمجھ چلا وقت ہو گیا، روزے کا ٹائم ہو رہا، دعا بھی کرنا ہے انشاءاللہ. سمجھ چلا میں اپنی بات کو ختم کروں. ایک بات آج کا مقصد کیا تھا بتانے کا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا پہلے ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد صرف ایمان کا تذکرہ کرا، اس کے بعد میں بھی ایمان کے تقوی کو ایڈ کرا، تقوی کے بعد کیا کرا، پھر پورما صادقین کو ایڈ کرا. یعنی ایمان لانے کے بعد رمضان لیا، اس کے بعد صادقین کے ساتھ ہو جاؤ بولا اللہ تعالیٰ. اور اس کے اوپر عمل نہیں کرے تو کیا بولے اللہ تعالیٰ، کہ نافرمان ہو کے مت مرو بولے اللہ تعالیٰ، فرما بردار ہو کے مرو بولے اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ ہم مزید سمجھیں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع خوب عنایت فرما، ہر دو کے من میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر الجزاء.